immigration and social change. So جیسا کہ ٹاپک ان اٹ سیلف ریفلیکٹڈ ہے, سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ امیگریشن کیا ہے اور امیگریشن کا سوشل اور کلچرل جو چینج آتی ہے, ٹرانسفارمیشن آتی ہے کسی سوسائٹی میں, اس سے اس کا کس طرح کا تعلق بنتا ہے. تو امیگریشن کو ڈیفائن کر لیں بیسیکلی کہ امیگریشن کیا ہے. تو امیگریشن از دی انٹرنیشنل موومنٹ. انٹرنیشنلی پیپل موو کرتے ہیں انٹو دی ڈیسٹینیشن کلچر کے کنٹری میں آف وچ دے آر ناٹ نیٹو اور ویئر دے ڈونٹ پوزیس سٹیزنشپ ان آرڈر ٹو سیٹل اور ریزائن دیئر. وہاں پہ وہ رہ سکیں اسپیشلی ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ کے طور پہ وہاں پہ. یعنی دوسرے لفظوں میں, آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ مائگریشن ہوتی ہے, موومنٹ ہوتی ہے جس میں لوگ جہاں پہ بھی وہ رہنا چاہیں, جو بھی ان کا منزل ہو کنٹری میں. مثال کے طور پہ ڈیسٹینیشن کنٹری امریکہ ہو سکتا ہے, آسٹریلیا ہو سکتا ہے, کینیڈا ہو سکتا ہے. تو یہ ڈیسٹینیشن کنٹری ہے جہاں پہ انٹرنیشنل لوگ مائگریشن کرتے ہیں, اور جہاں پہ وہ مائگریشن کرتے ہیں یا جو ان کا ڈیسٹینیشن کنٹری ہوتا ہے اس کے وہ نیٹو نہیں ہوتے, وہ وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں امیگریشن دی جائے اور ہمیں پرماننٹ ریزیڈنٹ کا سٹیٹس دیا جائے, ہم پرماننٹ سیٹل ہونے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک امیگریشن کا کانسیپٹ ہے. وہ ورکر بھی ہو سکتے ہیں, وہ امپلائمنٹ کی نتیجے سے بھی جا سکتے ہیں, اور وہ وہاں پہ اور اپرچونیٹیز کی وجہ سے بھی موو کرتے ہیں, اور یہ موومنٹ انٹرنیشنل لیول پہ ہوتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کازز کیا ہیں. کازز میں اگر ہم بات کریں تو دو طرح کی کازز ہوتی ہیں, ایک پل فیکٹر ہوتا ہے, دوسرا پش فیکٹر ہوتا ہے. اب ہم اس کو ملا کے دیکھیں گے. پل فیکٹر کا مطلب ہے کہ وہ انسینٹیو اور اٹریکشن کیا ہے جو ڈیسٹینیشن کنٹری میں ہوتی ہیں. کیوں لوگ بھاگتے ہیں کہ کینیڈین, آسٹریلین امیگریشن کے لیے یا امریکن امیگریشن کے لیے, تو وہاں پہ وہ کون سے انسینٹیو ہیں, اٹریکشن کون سی ہے. دوسری ہے کہ وہاں سے جہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں اس کنٹری میں کیا پرابلم ہے, وہاں پہ کون سی سہولتیں میسر نہیں ہیں, کون سے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنا گھر بار, علاقہ, ملک, وطن چھوڑنے کے لیے ڈیسٹینیشن کنٹری میں موو کرتے ہیں. سو پہلی چیز تو امپلائمنٹ ہے. نو ڈاؤٹ امپلائمنٹ بہت اہم ہے کہ کوئی بھی اسکلڈ پرسن, بالخصوص پروفیشنل جو ایک خاص جس کو ٹیکنیکل ہے, پروفیشنل ایجوکیشن کے بعد اگر اس کو جاب نہیں ملتی تو ڈیفینیٹلی وہ باہر جائے گا, وہ موو کرے گا, وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنٹ کے لیے اپلائی بھی کرے گا. اس کی مثال یہ ہے کہ پاکستان کے بے شمار جو انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, وہ امریکہ گئے, کینیڈا گئے, آسٹریلیا گئے, اور وہاں پہ انہوں نے پی آر حاصل کی, یعنی پرماننٹ ریزیڈنٹ شپ حاصل کی وہاں پہ. اور بہت سارے ہیں ابھی جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اور دے آر ویٹنگ فار دیئر اسٹیٹس کہ ہمیں پی آر مل جائے. اس کے بعد لیک آف اپرچونیٹیز ہوتی ہیں ہوم کنٹری میں جہاں سے وہ چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں. اپرچونیٹیز آف ڈفرنٹ کائنڈ, یعنی ہر حوالے کی اپرچونیٹیز, یعنی سوشلی ریکگنیشن نہیں ہوتی بہت سارے لوگوں کی, اکنامکلی پور پاورٹی ہے, ان امپلائمنٹ ہے, سیگریگیشن ہے وہاں پہ, اور بڑھنے کے اور آگے جانے کے جو مواقع ہیں, ایکسیس ٹو ڈرنکنگ واٹر, ایکسیس ٹو ہاؤسنگ, ایکسیس ٹو ادر فیسلٹیز ایجوکیشن ریلیٹڈ, تو وہ وہاں پہ لیک کرتی ہیں. پھر کنسٹرکشن آف ڈیمز, یا بہت بڑے کوئی بعض کا ڈیم بنا پاکستانی کانٹیکسٹ میں, تو اس میں امیگریشن کا, خاص طور پہ جب منگلا ڈیم بنا تو وہاں پہ بہت سارے آزاد کشمیر کے جو میر پور کا علاقہ ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ پھر باہر موو کیا, اور ان کو انگلینڈ میں جو پرماننٹ ریزیڈنٹ کا سٹیٹس بھی ملا. اس کے بعد اوورال ایک گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ ہے. لوگ اب گلوبل ولیج سمجھ کے لوگ امیگریشن حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے ملک میں بھی اس کا سٹیٹس ہے, وہ بائی برتھ شہری ہے کسی ملک کا, اور دوسرے ملک کی بھی شہریت حاصل کرنے کے لیے, پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے لوگ موو کرتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج کا سٹیٹس اختیار کرے گی. پھر نیچرل ڈیزاسٹرز ہے. اب ڈیزاسٹر کئی طرح کے ہوتے ہیں, مثلا فلڈ ہے, ارتھ کے کویک ہے, ڈراؤٹ ہے,
بعض اوقات سمر اتنا زیادہ بہت سارے لوگوں کا، کلائمیٹ اتنا زیادہ سخت ہوتا ہے، بعض اوقات ونٹر اتنا زیادہ سخت ہوتا ہے، لوگ موو کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور جو فیکٹر ہے امیگریشن کا وہ پاپولیشن، اور پاپولیشن سے جڑے ہوئے پاپولیشن سے جو کانسیپٹ ہے وہ بڑے اہم ہے۔ مثال کے طور پہ پاپولیشن گروتھ ریٹ زیادہ ہے، بنگلہ دیش کی مثال لے لیں، پاکستان کی مثال لے لیں، گروتھ ریٹ زیادہ ہے کمپیریٹیولی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں اسکینڈینیوین سے، نارتھ امریکہ سے، ویسٹ یورپ سے، تو ہیل آف ڈفرنس آپ کو نظر آتا ہے۔ وہاں پہ بہت سارے ممالک میں نیگیٹو پاپولیشن گروتھ ہے، پھر برتھ ریٹ اور پھر ڈیتھ ریٹ اور پھر ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ ڈفرنٹ کائنڈس کی، وہ بھی لوگوں کو مجبور کرتی ہے، ڈسکریمنیشن بھی مجبور کرتی ہے کہ لوگ جائیں۔ نیگیٹو کانسیکوینسز اس کے کیا ہے کہ جب لوگ امیگریشن لیتے ہیں، مائگریشن کرتے ہیں، تو اس میں کیا پرابلم اور سوچتے ہیں؟ بہت سارے معاملات میں کرائم کے حوالے سے بہت سارے لوگ کرائم کی وجہ سے کسی ایریا سے وہ موو کرتے ہیں، ہائیجینک کنڈیشن اچھی نہیں ہوتی۔ اور ایک اہم جو چیز وہ ہے وہ سلمز ایریا، کہ آج کل ہم نے پاکستان میں بھی یہ دیکھا کہ ہر شہر کے ساتھ کچی آبادی، جس کو سلمز کہتے ہیں، یعنی لو انکم لائنگ ایریاز جو ہوتے ہیں، یہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں جو بالکل جن کی جو آمدنی ہے وہ سطح غربت اس سے بھی کم ہوتی ہے، تو وہ سلمز ایریا بنا لیتے ہیں، کچی آبادی۔ ان میں بھی شہروں میں ہم نے دیکھا کہ وہ اضافہ ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی وہ بھی وجہ بن رہی ہے کہ امیگریشن لوگ کرتے ہیں۔ پھر پولوشن، نو ڈاؤٹ کہ دیٹ از آلسو ون آف دا میجر کاز جو امیگریشن کے پروسیس کو پروموٹ کر رہی ہے۔